ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ من پسند انسان جو ہوتا ہے، جو بندہ خود کو پسند ہوتا ہے، جیسے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو شوہر اگر بیوی کو پسند نہیں کر رہا، اگنور کر رہا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ناراض رہتا ہے، ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، اس کے لیے یعنی کہ من پسند انسان وہی ہوتا ہے جو شوہر ہو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، آپس میں میاں بیوی کے لیے، پھر وہ بہن بھائی، اکثر میں بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بہنیں تو بھائیوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن بھائی جو ہوتے ہیں وہ نہیں پسند کرتے ایک دوسرے کو، بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے رشتہ داروں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ رشتہ داروں میں اگر آپ کا کوئی من پسند ہے تو وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کی وہ بات نہیں سنتے، آپ کی وہ بات نہیں مانتے، اس کے لیے آج میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے انشاءاللہ، جو بھی آپ کی من پسند کا انسان ہوگا، جو بھی آپ کا ہوگا، وہ آپ کو اگنور نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کی وہ رکاوٹیں بندشیں جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی وہ بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ جو رکاوٹیں آپ کے ہر کام میں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گی۔ اور اسی طرح جو بندہ آپ کو پسند نہیں کر رہا، من پسند انسان جو ہوگا آپ کا، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، شوہر کی جس طرح بھی ہے، اگر شوہر کی بیوی ہے تو بیوی یا شوہر کو مثال ناپسند کرتی ہے، جس طرح شوہر ہے تو شوہر بھی بیوی کو، اکثر ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں اس کا حل بھی۔ لیکن یہ چیزیں کرنے کے لیے میں نے آج وظیفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ پریشان نہ ہوں، یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ من پسند انسان کو اپنی زندگی کا آپ حصہ بنا لیں گے، چاہے وہ ماموں ہے، چاہے وہ چاچو ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو اگر آپ اپنا من پسند بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ، وہ آپ کی ہر بات مانیں گے، اور وہ جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، بندشیں جو آپ کے لیے آ رہی ہیں گھر میں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر آپ نے 41 مرتبہ یا وکیلو کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ آپ نے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر بیٹھ کر پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اول و آخر درود پڑھیں گے۔ اور اس وظیفے کے درمیان آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، صرف اور صرف وظیفے کی طرف آپ کی توجہ ہو، چاہے نماز کے بعد کر لیں، چاہے کسی بھی وقت کر لیں، لیکن باوضو ہو کر کریں، بغیر وضو کے نہیں، باوضو ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے، 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، یا وکیلو اول و آخر آپ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی ان تینوں خواہشوں میں سے رکاوٹیں بندشیں جو ہو رہی ہیں یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جو من پسند انسان ہے آپ کا، اس کو اگر آپ اپنی ان چیزوں کا زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں، بندشیں دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔